الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم سامعین کرام، حج کے ایام چل رہے ہیں، قربانی بھی اور حج بھی۔ اس اعتبار سے تھوڑی حج کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے ایک حج۔ پرسوں ترسوں ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور یہ حدیث پاک بہت عام ہے، تقریباً سارے مسلمانوں کو یاد ہوگی۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے جی شہادت، ایمان کی شہادت، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے پہلے نمبر پر نماز، کیونکہ دیگر احادیث میں نماز کی اہمیت زیادہ بتائی گئی۔ پھر آ گیا جی روزہ اینڈ پر ہے اس حدیث پاک کے اعتبار سے، اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو حج بھی جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو مجموعی عبادت، یعنی نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، حج جو ہے وہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی۔ اس کے اندر مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور ہمارا جسم بھی لگ رہا ہے۔ حج کے حوالے سے جیسے گزشتہ نشست کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ ہماری عبادات میں کھوکھلاہٹ آ چکی ہے، روحانیت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو عبادات تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن معیار عبادت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یا یوں سمجھیں کہ اخلاص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس چیز کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کبھی وہ صرف 313 تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور پوری دنیا کا کفر ان سے کانپتا تھا، اور آج ہم تعداد کی اعتبار سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ کئی مسلم ممالک ہیں
اس کے باوجود کفر کو ہماری کوئی پرواہ نہیں. وہ کفار جو ہیں وہ برسر عام یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ کوئی ٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود، مسلمانوں کی عبادات زیادہ ہونے کے باوجود اخلاص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم تعداد کی دوڑ میں لگ چکے ہیں. ہم اس دوڑ میں لگ چکے ہیں کہ میں نے کتنے حج کیے ہیں. ہم اس دوڑ میں لگ چکے ہیں کہ میں نے کتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اس قربانی پر کتنے جانور ذبح کیے ہیں. ہم تعداد کے پیچھے لگ چکے ہیں. حالانکہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، وزن کیا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ، نیکی لے کر آنی ہے. قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں نیکی لے کر جانی ہے. ہم نیکی کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کر کے آنی، نیکی لے کر جانی. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس کے لیے عمل کیا تھا جا کے اس سے اس کا بدلہ لے لو. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو دنیا والوں سے جا کے اس کا بدلہ لے لو. اور اب یہ جتنی عبادات ہیں، جتنے اعمال صالحہ ہیں، ان میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو کھوکھلاہٹ ہے. آج ایک فرد ہے کئی سارے حج کیے ہوئے ہیں لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. تو حج کے حوالے سے، حج کے دن ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، ہمارے یہاں پر حج فرض ہونے کی جو شرائط سمجھی جاتی ہیں، اسلام کے اندر حج فرض ہونے کی وہ شرائط نہیں. ہمارے یہاں پر حج فرض ہونے کی شرائط یہ سمجھی جاتی ہیں کہ باپ یا والدین بوڑھے ہو جائیں اور ساری اولاد کمانا شروع ہو جائے. اب وہ ساری اولاد نے پیسے جمع کر کے بوڑھے ماں باپ کو حج پر بھیجنا ہے تاکہ سارے معاشرے کو پتہ لگ سکے، گلی محلے کو پتہ لگ جائے کہ اینا نے اپنے ابا جی نو حج کرا دیتے. اسلام میں حج فرض ہونے کی یہ شرط نہیں ہے. اور وہ اولاد اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، چاہے وہ قرضہ لیں، چاہے وہ جتنی مرضی جتن کریں، جیسے کیسے ہے، انہوں نے اپنے بوڑھے والدین کو حج کروانا ہے. اور بوڑھے والدین جب وہاں پر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہ بھی کارگزاری آتی رہتی ہے. تو بہرحال